بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستوں۔ موت کے بعد کی زندگی پر یقین رکھنا ہر مسلمان کے لیے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی موت کے بعد کی زندگی کا انکار کرتا ہے تو اس کا ایمان زائل ہو جاتا ہے اور ایسا شخص مسلمان نہیں ہوگا۔ موت کے بعد کی زندگی کیسی ہوگی اور انسان کو کن کن مراحلوں سے گزرنا ہوگا، قرآن اور حدیث میں اس حوالے سے بے شمار روایت موجود ہیں۔ دوستوں، موت کے بعد کی زندگی میں انسان کو جن مرحلوں کا سامنا کرنا پڑے گا، ان مرحلوں میں سے ایک مرحلہ پل صراط ہے۔ پل صراط کیا ہے، کہاں واقع ہے، کیسا راستہ ہے، پل صراط کی مسافت کتنے عرصے کی مسافت ہے، یہ تمام تفصیل آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ اور پل صراط کے علاوہ انسان کو کن کن منازل اور کن کن مرحلوں سے گزرنا پڑے گا، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو کو ہر مسلمان کے لیے انتہا اہم ہے، لہٰذا ویڈیو کو اپنے اسکپ نہیں کرنا ہے اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے تاکہ آپ کو مکمل فائدہ ہو۔ دوستوں، یاد رہے کہ جنت میں پہنچنے کے لیے ہر انسان کو پل صراط کو پار کرنا ہوگا، کیونکہ پل صراط جنت کے راستے میں پڑتا ہے، اور یہ پل صراط جہنم کا بنا ہوا ایک پل صراط کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے میں اور میری امت پل صراط کو طے کریں گے۔ قیامت میں جب موجودہ آسمان اور زمین بدل دیے جائیں گے اور پل صراط سے گزرنا ہوگا، وہاں صرف دو مقام ہوں گے، جنت اور جہنم۔ جہنم تک پہنچنے کے لیے ضروری جہنم کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ جہنم کے اوپر ایک پل نصب اور اسی کا نام پل صراط ہے۔ اس پر سے گزر کر جب ہم پار ہو جائیں گے، وہاں جنت کا دروازہ ہوگا، وہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود ہوں گے اور اہل جنت کا استقبال کریں گے۔ دوستوں، اس روایت میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ جنت والوں کو بھی اس پل کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ لوگ اس پل کو کیسے پار کریں گے، یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن پہلے اس پل کی بات آپ کو بتاتے ہیں کہ پل صراط کیسا ہوگا۔ دوستوں، جہاں تک سوال ہے کہ پل صراط کیسا راستہ ہے، تو اس کے بارے میں روایت بتاتی ہے کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے بھی تیز ہوگا، اندھیرے میں ہوگا، اس کے نیچے گہرائیوں میں جہنم بھی نہایت تاریکی موجود ہوگی، سخت بکھری ہوئی اور غضبناک ہوگی۔ گنہگار کے گناہ اس پر سے گزرتے وقت اس کی پیٹھ پر ہوں گے۔ اگر اس کے گناہ زیادہ ہوں گے تو اس کے بوجھ سے اس کی رفتار ہلکی ہو جائے گی، اور دوستوں، جو آدمی گناہوں سے ہلکا ہوگا اس کی رفتار پل صراط پر تیز ہوگی۔ دوستوں، خود ہی سوچ لیں کہ خود ہی اپنا محاذ کر اور اپنا احتجاج کر لیں کہ اپنا انالیسس کر لیں کہ ہم اپنی زندگی میں گناہوں کو بوجھ کو بڑھا رہے ہیں یا گھٹا رہے ہیں۔ اس بوجھ کو گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے بارے میں ہر مسلمان کو فکر کرنی چاہیے، کیونکہ اپنی والی تمام منازل کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا رکھے تاکہ پل صراط کے راستے سے آسانی سے گزر سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت سے اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے تاکہ ہم پل صراط سے آسانی سے گزر سکیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور تحریر کیجیے گا، کوئی ایک آمین اور آمین کہہ دیجیے گا تاکہ آمین قبول ہو۔ دوستوں، کہتے ہیں پل صراط کے اوپر آنکھڑی اور نیچے کانٹے بچھے ہوں گے جو قدموں کو زخمی کر دیں گے، اسے متاثر کریں گے۔ لوگ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اس سے متاثر ہوں گے اور ایمانی اور بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے پیر پھسل جائیں گے اور وہ جہنم میں گڑھے میں گر جائیں گے۔ ان کی بلند چیخ پکار سے پل صراط پر دہشت طاری ہوگی۔ دوستوں، روایت بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پل صراط کی دوسری جانب جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے۔ جب ہم پل صراط پر پہلا قدم رکھ رہے ہوں گے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دعا کرتے ہوں گے، قربان جائیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس شفقت پر
جو امت کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل میں موجود ہے، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کو کسی بھی موڑ پر بھولیں گے نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تک اپنی امت کے آخری انسان کی بخشش نہیں کرا لیں گے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چین نہیں آئے گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ شرک کرنے والے کے لیے معافی نہیں ہے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ شرک سے دور رہے۔ دوستوں، روایت بتاتی ہے کہ لوگ اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے بہت سے لوگوں کو پلسرات سے گزرتا ہوا دیکھیں گے، اور بہت سے لوگوں کو اس سے نجات پاتے دیکھیں گے۔ بندہ اپنے والدین کو پلسرات پر دیکھے گا، لیکن ان کی کوئی فکر نہیں کرے گا، وہاں تو بس ایک ہی فکر ہوگی کہ کسی طرح سے میں خود پار ہو جاؤں۔ اس حوالے سے ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قیامت کو یاد کر کے رونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے پوچھا، اے عائشہ کیا بات ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، مجھے قیامت یاد آ گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا ہم وہاں پر اپنے والدین کو یاد رکھیں گے؟ کیا ہم وہاں اپنے محبوب لوگوں کو یاد رکھیں گے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھیں گے، لیکن وہاں 3 مقام ایسے ہوں گے جہاں کوئی بھی یاد نہیں آئے گا۔ جب کسی کے اعمال تولے جائیں گے، جب نامہ اعمال دیا جائے گا، جب پلسرات سے گزر رہے ہوں گے۔ دوستوں، یاد رہے کہ قیامت اور روز محشر کے تمام مناظر ہی ہولناک ہوں گے، اور ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کی مدد نہیں کر پائے گا، وہاں کوئی چیز کام نہ آئے گی تو اپنے اعمال ہی کام آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان منازل کی تیاری کے لیے دنیا کی زندگی عطا فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلا بھی دیا کہ تم میں عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ دوستوں، موت کی تیاری یہی ہے کہ انسان موت کے بعد آنے والے ان تمام منازل کو اپنے سامنے رکھ کر زندگی گزارے۔ یاد رہے کہ دنیا دارالعمل ہے، اور دنیا کے اعمال کی بنیاد پر ہی انسان کے ساتھ آخرت میں معاملہ ہوگا۔ دوستوں، پلسرات کا مرحلہ ایک مشکل مرحلہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ آنے والی ان منازل کی فکر کریں اور ان منازل کی تیاری کریں۔ دوستوں، اب بات کرتے ہیں کہ پلسرات کی مسافت کتنی ہوگی۔ اس کے بارے میں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ پلسرات کا راستہ 1500 سال کی مسافت کا ہے۔ 500 سال کا اوپر چڑھنا ہے، اور 500 سال ہموار ہے، اور 500 سال نیچے اترنا ہے۔ اور وہ یہ بات یقیناً اپنے ہی سنی ہوگی، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا یہ بات درست ہے یا نہیں۔ تو آئیے اس بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ دوستوں، پلسرات کے مطابق صحیح روایت یہ ہے کہ اس کی مسافت ہر شخص کے اعمال کے اعتبار سے ہوگی۔ جس کا ایمان جتنا زیادہ پختہ اور مضبوط ہوگا، اس کے لیے اس کی مسافت اتنی ہی کم ہوگی، اور جس کا جتنا زیادہ ناقص ہوگا، اس کا اعمال برا ہوگا، اس کے لیے اس کی مسافت اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ یہاں تک کہ بعض کی رفتار بجلی کی طرح ہوگی، اور یہ منٹوں میں گزر جائیں گے، اور بعض کی ہوا کی طرح، اور بعض کی رفتار گھوڑے کی طرح، اور بعض کی پیدل کی طرح ہوگی، اور کفار مشرکین اس کو پار نہیں کر پائیں گے، بلکہ وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ لہذا پلسرات کی مسافت 1500 سال بیان کرنا درست نہیں ہے۔ دوستوں، معلوم ہوا کہ پلسرات کا مسافت مخصوص نہیں ہے، بلکہ انسانوں کے ایمان اور اعمال کے لحاظ سے ہوگی۔ البتہ کچھ روایت ایسی بھی ملتی ہیں کہ جن میں پلسرات کی مسافت کا عرصہ بیان ہوا ہے۔ کچھ ایسی ہیں جن میں مسافت 3000 سال مذکور ہے، جبکہ ابن عسکر رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ دمشق میں حضرت فضل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے روایت نقل کی ہے کہ پلسرات کا سفر 15000 سال کی راہ ہے۔ 500 سال اوپر 5000 سال اوپر چڑھنے کا، 5000 سال نیچے اترنے کا، اور 5000 سال اس کی پشت پر چلنے کے۔ اس پر یہ گزر سکے گا جو خوف خدا کے وہ باعث
خدا کے باعث ماں کمزور ہوگا، یعنی جس کے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہوگا۔ دوستوں، پلسرات کے حوالے سے یہی مسلم میں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پلسرات کیسا ہوگا؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ایک پھسلنے کا مقام ہوگا، وہاں آنکڑے ہوں گے اور کانٹے جیسے نزد میں ایک کانٹا پایا جاتا ہے جس کو سادہ کہتے ہیں، یعنی ٹیڑھے سر والا۔ مومن اس پر سے گزریں گے، بعض پلک جھپکنے کی تیزی سے اس پر پار ہو جائیں گے، کچھ بجلی کی طرح، بعض پرندے کی طرح مانند، بعض تیز گھوڑے کی طرح، بعض اونٹوں کی طرح، اور بعض بالکل جہنم سے بچ کر پار ہو جائیں گے، اور بعض کچھ صدمہ اٹھائیں گے لیکن پار ہو جائیں گے، اور بعض صدمہ اٹھا کر جہنم میں گر جائیں گے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث پہنچی کہ پلسرات بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ دوستوں، اب بات کرتے ہیں کہ پلسرات سے گزرنے والے جنتی ہوں پر کیا نامات ہوں گے؟ اس حوالے سے حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی یہ آیت تلاوت کی، پھر فرمایا تم جانتے ہو کہ دوزخ پر لوگوں کا گزر کس طرح ہوگا؟ پھر خود ہی فرمانے لگے جہنم لوگوں پر ایسے ظاہر ہوگا گویا چربی کی طرح جمی ہے، جبکہ نیک بد کے قدم اس پر جم جائیں گے تو ایک منادرہ دے گا، اے جہنم اپنے عصب پکڑ لے اور میرے عصب چھوڑ دے۔ پھر جہنم میں جانے والے اس میں گرنے لگے گی، وہ انہیں اس طرح پہچان لے گا جسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو۔ یہ تھی آج کی ویڈیو جو آپ لوگوں کے سامنے میں نے بیان کی۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو پلیز کمنٹ میں اللہ کو ضرور لکھیے گا۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔